آج کے دن کو منانے کا اصل جو مقصد ہے وہ بتائیے گا کہ کیا آج کا دن ہے، کتنی اہمیت کا ہے، اور اس کو منانے کے جو مقصد ایک امت مسلمہ پر ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ایک امتی کی حیثیت سے، جہاں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت شرف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، وہ ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ طے کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد کی حیثیت سے دنیا میں آنکھ کھولیں اور سوچ سمجھ اور فہم حاصل کر کے آپ کے دین کو سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے آخری اور محفوظ دین میں ایک ادنا امتی، جہاں ایک بہت شرف کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمارے سامنے بہت سے سوالات پیش کرتی ہے، ہر انسان کے سامنے۔ ان میں سے بعض سوالات وہ ہیں کہ جن کے جوابات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور دے نہیں سکتا۔ بالکل اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات، وہ سوال کیا ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، مجھ سے کیا توقع کی جا رہی ہے، یہ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہوتی ہے، خیر اور شر کیوں ہے، اور سب سے بڑھ کر موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس کا جواب، واضح جواب اور پر اعتماد جواب اللہ نے اپنے پیغام کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا۔ اب وہ پیغام اپنی محفوظ آخری بہترین شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہنچا، اور ہم نے اس پیغام کو اب سمجھنے کا ایک آغاز کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اپنے زندگی کے آخری دن تک ہم اس کو سمجھتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں، درود پڑھتے رہیں بلندی درجات کے لیے اس ہستی پر کہ جنہوں نے اپنی محنت، اپنے خلوص کے ساتھ ہم تک یہ پیغام پہنچنے کا ایک بندوبست کیا، اہتمام کیا۔ یہ تو شرف کی بات رہی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس شرف کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں بھی وابستہ ہیں۔ یعنی یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جبکہ یہ پیغام ہم کو مل گیا، ہمیں اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کا اہتمام کرنا ہے جتنا ہمارے لیے ممکن۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ جو ہماری بس سے، ہمارے امکانات سے باہر ہو، لیکن بہرحال ہم کو اتنا جتنا کہ ہم کر سکتے ہیں ہمیں اتنا تو بہرحال کرنا ہے، اور یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے۔ اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے کردار، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر کے اس دین کے جب ہم نمائندے بنتے ہیں تو پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں دھوکہ نہیں دینا، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس دین کو سیکھنا ہے کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کو سیکھ کر سمجھ کے ہمیں جہاں ممکن ہو ہمیں پیش کرنا ہے، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی۔ جو وہ سوال کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے، اور ہم اپنے اس دین کے بارے میں جو اللہ کا آخری یہ امپریشن کریٹ نہیں کریں گے کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، یہ ایسا دین ہے کہ جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، ساری دنیا والوں کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم اس کو خود اختیار کریں وہاں ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی اصل چیز ہے جس کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ اچھا علامہ امین شہیدی صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اپنے حق کو ادا کرنا ہے، اپنا اخلاق درست کرنا ہے، اپنا کردار ٹھیک کرنا ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو دھوکہ، جھوٹ، فریب، بد اخلاقی، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کو اب غلط سمجھا نہیں جاتا۔ جب ہم معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ سے ہم شروع نہیں کرتے، ہم صرف دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو ظاہر معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ذرا علامہ صاحب اس بات پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ سے شروع کرنا جب پڑتا ہے تو وہ ہم کیسے کریں اور کس طریقے سے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو، تمام پاکستانیوں کو اور تمام عالم اسلام کو ان مبارک اور مقدس ایام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا۔ دیکھیے، ہمیں آپ کے سوال کی روشنی میں دو پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ فطری طور پر انسان اپنے محبوب لوگوں سے، پیارے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ موقع ایسا ہے جس میں ہر انسان جس کے اندر تھوڑی سی بھی نورانیت ہو، جس کے دل میں نبی کریم اور ان کی آل کی محبت ہو، وہ اپنے آپ کو اس محبت سے سرشار پاتا ہے، اور اس خوشی کا اظہار یہ اس کا فطری رد عمل ہے۔ فطری رد عمل ہے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ اس فطری رد عمل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے آپ کو اس وقت دنیا بھر میں، یعنی امریکہ سے، لاطینی امریکہ سے لے کر افریقہ تک اور پاکستان اور جنوبی ایشیا تک، ہر جگہ، عرب ممالک سے لے کر عجموں تک، آپ کو اس خوشی کا اظہار پوری دنیا میں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ وہی فطری محبت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک مسلمان کو ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ عمل کے حوالے سے پریکٹیکل لائف میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو محبت ہے نا، جو ہمیں نبی کریم کی ذات اقدس سے ہے، یہی محبت ہمارے اندر نبی کریم کے اعمال کو اپنانے کا جذبہ پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنا ہیرو بنا لیں اپنی عملی زندگی میں، اپنے دل کے اندر، اگر آپ کسی کو اپنا محبوب بنا لیں، تو اس محبت اور اس عشق کے نتیجے میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس نے زندگی گزاری ویسے آپ گزاریں، جیسے وہ بولتے تھے ویسے آپ بولیں، جیسے وہ کرتے تھے ویسے آپ کریں، جیسے ان کی عبادت تھی ویسی آپ کی ہو، جیسے ان کا اخلاق تھا ویسا آپ کا ہو۔ یعنی آپ اگر کسی کو فالو کرنا چاہیں تو جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں سب سے پہلے موجزن ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت موجزن نہیں ہوگی تو آپ فالو کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد کے حوالے سے، جشن کے حوالے سے، سرور کی ان محافل کے حوالے سے، ان کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کے ہر فرد تک کا یہ پیغام پہنچائیں اور ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا بیج بوئیں، اور اس کے بعد اس عشق کے بیج کو بونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی سیرت کو، نبی کریم کے کردار کو، نبی کریم کی تعلیمات کو، نبی کریم کے پیغام کو بھی اس نسل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جہاں پر یہ محبت پیدا ہوگی حقیقی معنوں میں، وہیں پر اتباع کی خواہش بھی پیدا ہوگی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کو ہماری نسل نو اپنا ہیرو مانتی ہے، ان کی جیکٹیں بنا کر، ان کی بنیانیں بنا کر پہنتی ہے، اور تصویریں ان کی لگی ہوتی ہیں، ان کی طرح سے بال کے سٹائل بنا لیتے ہیں، ان کی طرح سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح سے ایکٹنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو، جو ایک عام آپ کی طرح سے بندہ ہے، انسان ہے، لیکن اس کی کچھ ادائیں ایسی ہیں جو معروف ہو گئی ہیں، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنا لیا ہے۔ جبکہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، اور بالخصوص عالم بشریت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کریم کی روشنی میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک، ساری کی ساری زندگی رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ کب ہم ان کی اتباع کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ جب ہمارے اندر عشق پیدا ہوگا، ہمارے اندر مودت پیدا ہوگی، ہمارے اندر ایک ایسا تعلق پیدا ہوگا جو ہماری روحوں کو ان سے جوڑنے کا باعث بنے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔